2013 میں ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش نیکسٹ چائنا بن سکتا ہے۔ آج ایک ڈیکیڈ کے بعد یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ پریڈکشن بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ آزادی کے بعد سے بنگلہ دیش نے ساؤتھ ایشیا کے اپنے نیبرز انڈیا اور پاکستان کو اکنامک اور سوشل گروتھ میں کراس کر لیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کے اس شاندار تبدیلی کے نمبرز۔ بنگلہ دیش کی سکسس کا ایک اہم فیکٹر اس کا پاپولیشن مینجمنٹ ہے۔ آزادی کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی پاپولیشن گروتھ ریٹ کو 2.5% سے کم کر کے 1% تک لے آیا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان آج دنیا کے ہائیسٹ گروتھ ریٹس میں سے ایک ہے جو کہ 2.55% ہے۔ بنگلہ دیش کی گروتھ کا سینٹرل پوائنٹ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ فیمیل لٹریسی ریٹ 76% ہے جبکہ پاکستان کا 48% ہے۔ ایجوکیٹڈ ویمن شادی کو ڈیلے کر رہی ہیں اور کم بچے پیدا کر رہی ہیں جو پاپولیشن گروتھ کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ مائکرو فائنانس ریولیوشن جو گرامین بینک سے شروع ہوا اس نے ویمن کو فائنینشیل امپاورمنٹ دی۔ گرامین بینک اور اس کے فاؤنڈر محمد یونس جنہیں 2006 میں نوبل پیس پرائز ملا، اپنی مائکرو فائنانس بینکنگ کے ذریعے چھوٹے بزنس مین کو لونز دے کر بنگلہ دیش سے غربت میں کمی لانے کی وجہ سے ان کی مائکرو فائنانس کی اسٹریٹجی پھر دنیا بھر میں ایز اے ماڈل یوز کی جانے لگی۔ محمد یونس ہی پرائم منسٹر حسینہ کے ریزائن اور ملک چھوڑنے کے بعد بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ کے ہیڈ بنے ہیں۔ مائکرو فائنانسنگ سے بنگلہ دیش کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوا ہے، خاص کر گارمنٹ سیکٹر جہاں بنگلہ دیش دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر بن گیا ہے جو $44 بلین کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹوٹل ایکسپورٹ جو کہ $60 بلین سے زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹوٹل ایکسپورٹ $60 بلین سے زیادہ ہیں جہاں ریڈی میڈ گارمنٹس کا حصہ $44 بلین ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ $32 بلین ہے۔ یہ اکنامک سکسس صرف نمبرز کا نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں پر بھی گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں بنگلہ دیش کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6.6% رہا ہے۔ جی ڈی پی پر کیپیٹا جو سال 2000 میں $345 تھی وہ بڑھ کر 2023 میں 2865 ہو گئی ہے۔ پاورٹی یعنی غربت بنگلہ دیش میں 1990 میں 44% تھی جو 2021 میں کم ہو کر 20% رہ گئی ہے۔ پولیٹیکل چیلنجز کے باوجود بنگلہ دیش نے اسٹیبل اکنامک پالیسیز کو برقرار رکھا ہے۔ بنگلہ دیش کی پر کیپیٹا انکم 24 ٹائمز بڑھ گئی ہے، فوڈ پروڈکشن 4 گنا بڑھ گئی ہے اور ایکسپورٹس 100 ٹائمز بڑھ گئے ہیں۔ لائف ایکسپیکٹنسی 73 سال تک بڑھ گئی ہے اور بنگلہ دیش میں پرائمری اسکول انرولمنٹ 98% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً بنگلہ دیش کا ہر ایک بچہ اسکول جاتا ہے۔ بنگلہ دیش نے یہ ریمارکیبل ریزلٹس اسٹریٹجک پالیسیز اور انویسٹمنٹس کے ذریعے اچیو کیے ہیں۔ کنٹری کے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹس جیسے کہ پدما برج کنیکٹیوٹی کو انہانس کر رہے ہیں۔ اربنائزیشن تیز ہو رہی ہے اور میجر سٹیز ڈھاکہ اور چٹاگانگ تیزی سے ایکسپینڈ ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کو فلڈنگ اور رائزنگ سی لیول جیسے چیلنجز کا سامنا ہے جہاں 30% کنٹری فلڈ رسک کا شکار ہے اور 1.2 ملین لوگوں اور 10% زمین کو خطرہ ہے، لیکن بنگلہ دیش نے کلائمیٹ ریزیلینس میں اسٹرائڈز بنائے ہیں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور سوشل ایکویٹی پر فوکس کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جو کلائمیٹ چینج کے اثرات سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ یہاں سائیکلونز، فلڈز اور سی لیول میں اضافے جیسے خطرات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے لوگوں نے اس مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے انوویٹیو طریقے اپنائے ہیں۔ فلوٹنگ ایگریکلچر جیسے فارمنگ کے طریقے جہاں گارڈنز پانی پر تیرتے ہیں کمیونٹیز کو فلڈز میں اڈاپٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکلون ریزسٹنٹ ہاؤسنگ بھی بنائی گئی ہے جو شدید موسم کا سامنا کر سکتی ہے اور لوگوں کی جان اور مال کو محفوظ رکھتی ہے۔ سمندری علاقوں میں مینگرووز کی ریفارسٹیشن کی گئی ہے۔ یہ مینگرووز طوفانوں اور سوئل ایروژن کے خلاف نیچرل بیریئرز کے طور پر کام کرتے ہیں جو علاقوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ UNDP جیسے آرگنائزیشنز کے ساتھ پارٹنرشپس کی گئی جس سے ٹیکنیکل اور فائنینشیل سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کلائمیٹ اڈاپشن اور ریزیلینس کے لیے انٹرنیشنل فنڈز کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی اکنامک ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل کی مثال ہے۔ ٹریڈ اوپننس اور ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ جیسے اقدامات سے بنگلہ دیش نے اپنی اکانومی کو مضبوط بنایا جو ہمیں بھی اپنی پالیسیز میں شامل کرنا چاہیے۔ وہاں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں جیسے پرائم منسٹر حسینہ کو ملک سے باہر نکال دیا جانا اور پروٹیسٹ وغیرہ وہ اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک ہے۔
مگر ان سیاسی مشکلات کے باوجود بنگلہ دیش کی معاشی ترقی سے ہم اپنے معاشی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اسپیشلی پاکستان میں نیسلے کے بچوں کے سیریلیک کے حوالے سے ڈبل سٹینڈرڈز یا پھر سلانٹی اور پوٹیٹو سٹکس کے علاوہ بچوں کے چپس جو بین ہوئے ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ہیلتھ والی پلے لسٹ پر کلک کریں، اور سائنس والی پلے لسٹ میں آپ پاکستان میں ریپیٹڈ ہیٹ ویوز کی ریزنز اور کلاؤڈ سیڈنگ اور جیو انجینئرنگ پر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔